بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته وأهل بيته طيبين الطاهرين أجمعين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وقال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام، لائق صد احترام بزرگوں، عزیزوں اور میرے پیارے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو مکمل ہے، کامل ہے، اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا دین ہے، اب اس کے بعد کسی دوسرے مذہب اور دین کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا اور اسے پورا کر کے دے دیا۔ اس کے اندر اب کمی نہیں ہے، ذرے برابر بھی کوئی کمی نہیں۔ انسان کے لیے جتنی بھی رہنمائی کی ضرورت تھی، وہ ساری رہنمائی دین اسلام کے اندر ہے، اور اسلام میں بہت سی خوبیاں، اس کی خوبیوں کو ہم گناتے اپنی زندگی ختم کر لیں گے، اسلام کی خوبیاں ختم نہیں ہوں۔ بہت سی خوبیاں ہیں اسلام، اور اسلام اگر دیکھا جائے تو نام ہی خوبیوں کا ہی ہے۔ اسلام میں کوئی خامی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، کمی نہیں ہے، خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں، خیر ہی خیر ہے۔ اسی لیے جو آدمی اسلام قبول کر لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اور اسی پر وہ مرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بے شمار نعمتیں جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہیں، وہ نعمتیں سے اسے نواز دیتے ہیں۔ اور اگر اس کے برخلاف کوئی آدمی ہے، کسی دوسرے مذہب پر عمل کرنے والا ہے، خدا نخواستہ وہ اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تو اس کے لیے کسی قسم کا کوئی وعدہ نہیں، اس کے لیے کسی قسم کی کوئی نعمت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا ہے۔
کیوں نہیں لیا ہے؟ اس لیے نہیں لیا ہے کہ ہم نے اسے سب سے عمدہ نعمت آفر کی ہوئی تھی، اور وہ نعمت ہے نعمت اسلام، وہ نعمت ہے دین اسلام۔ اب آدمی خود یہ نہ چاہے کہ وہ نعمت حاصل کر لے اس نعمت سے بہرور ہو جائے، اس نعمت سے مالا مال ہو جائے، اگر آدمی ہی نہ چاہے تو کس کا قصور ہے؟ دینے والے کا قصور نہیں ہے، لینے والے کا قصور ہے۔ دینے والا تو ہر ایک کے لیے آفر کیا ہے کہ ہر کوئی دائرے اسلام میں آئے، سب کے لیے راستہ کھلا ہے، سب کے لیے دروازہ کھلا ہے، کسی کو منع نہیں۔ اور اس دائرے اسلام میں آنے کے لیے کوئی قیمت نہیں کہ قیمت دے کر اسلام قبول کرے، کوئی قیمت نہیں، کوئی لالچ بھی نہیں کہ اسلام میں اگر آئے گا تو ہم تیرا گھر بنا دیں گے، تجھے کارخانہ کھول کے دیں گے، دکان ڈال کے دیں گے، تیرے بچوں کی شادیاں کریں گے، تیرے بچوں کو اچھے سے اچھے اسکول اور کالج میں تعلیم دلوائیں گے۔ کوئی آفر نہیں، لالچ ہی نہیں۔ یہ ماننے کا مذہب ہے، دل سے، جان سے، دماغ سے سمجھ کر اپنانے کا مذہب ہے۔ بے سوچے سمجھے لالچ میں اسلام کے سائے تلے آنے کا یہ مذہب نہیں۔ لالچ میں جیسے دوسرے مذاہب کے لوگ لالچ دیتے ہیں، تو اگر ہمارا مذہب اپنا لیا تو تیری شادی فلاں جگہ اچھے جگہ کریں گے۔ یہ آفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بڑے پیارے آقا کو آفر آئے تھے کہ تم کیا کرو، یہ اسلام کی باتیں کرنا چھوڑ دو، اللہ اور دین کی باتیں کرنا چھوڑ دو، شریعت کی باتیں کرنا چھوڑ دو، خدا کے قانون کی باتیں کرنا چھوڑو، تم ہمارے باپ دادا کے مذہب کو لے لو، ہم تمہیں کیا کریں گے؟ اپنا سردار بنا لیں گے۔ حق بات کہنا چھوڑو، بس باطل کا ساتھ دو، ہمارا ساتھ دو، حق بات چھوڑو۔ اگر تم ہمارا ساتھ دو گے تو ہم ہمارے خاندانوں میں سب سے خوبصورت جو لڑکیاں ہیں ان سے تمہارا نکاح کرائیں گے۔ واہ واہ! دیکھیں باطل کس سے گھبراتا ہے؟ حق سے گھبراتا ہے۔ ہر چیز دینے کے لیے باطل آمادہ ہے، تیار ہے، لیکن باطل کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ اس کے سامنے حق بیان کیا جائے۔ فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل، حق جسے کتنا بھی دبایا جائے، جتنا بھی چھپایا جائے، لیکن یہ ابھرے گا، یہ دبے گا نہیں، یہ ہمیشہ چمکے گا۔ حق نمودار ہوگا، حق واضح ہوگا، حق کھل جائے گا، ہر کوئی اقرار بھی کرے گا کہ یہ حق ہے اور یہ ناحق ہے، اور جو باطل ہے اسے کتنا بھی ابھارنے کی کوشش کی جائے، باطل کو کتنا بھی چمکانے کی کوشش کی جائے، باطل چمکے گا نہیں۔ باطل کو دبنا ہے، باطل کو مغلوب ہونا ہے۔ باطل تھوڑے وقت کے لیے جیسے ابلتا ہے، ایسے ابلنے کی اور اپنا جوش دکھانے کی کوشش کرے گا، لیکن پانی کے چند چھینٹوں سے وہ جو جوش ہے پورا ختم ہو جائے۔ ایسے ہی جو باطل ہے وہ اپنی شان و شوکت کو ظاہر کرتا ہے۔ اب جو نادان ہے وہ اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر اس کے دامن میں چلے جاتے ہیں، وہ باطل کی چمک دمک کو دیکھ کر
اس کے پیروکار بن جاتے ہیں، اس کے اعلی کار بن جاتے ہیں، اسے اپنانے والے ہو جاتے ہیں، اسے قبول کر لیتے ہیں۔ یہ انسان کی نادانی ہے اور انسان حریص ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ہمارے لیے ہر طرح کی خوبیوں والا دین عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے ہمیں کون سا دین دیا؟ ہر طرح کی خوبیوں والا دین عطا فرمایا ہے۔ ہر طرح کی خوبی اس کے اندر ہے، اچھائی اس کے اندر۔ اللہ اکبر، اس کی اچھائیوں کو کیسے بیان کرے، کیسی کیسی اس کے اندر پیاری پیاری خوبیاں ہیں۔ آج کے لوگ وقتاً فوقتاً ایک ایک دن رکھ لیے ہیں کہ اس دن میں ہم کیا کریں گے، ماں باپ کا دن منا لیں گے۔ یعنی ایک دن ایسا جس کا نام مدر ڈے، صرف ایک دن ہم کیا کریں گے، ماں کی محبت کو اظہار کریں گے اس دن۔ اور ایک دن ایسا کہ اس دن ایک ایسا دن جو بالکل نامناسب ہے، غلط ہے، ویلنٹائن ڈے منا لیں گے۔ ایک دن ایسا رکھ لیں گے اس میں غلاموں کا لیبر ڈے منا لیں گے۔ ایک دن ایسا اسلام کی خوبیوں پر نظر کریں۔ بہت سارے دن ہیں مگر اسلام کی خوبیوں کو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، اللہ اکبر۔ صرف ایک دن ماں کی محبت کے اظہار کے لیے، اور وہ بھی محبت کا اظہار کیسے ہے، 5 روپے والا 10 روپے والا وہ کارڈ لے کے اور وہ ماں کو پیش کرنے کا، اس میں ایک حقیر سی رقم رکھ کے بھی پر کی ذرے کرتے ہیں، بس اس دن ماں کے سامنے لے جا کے اسے دے کر ختم۔ اسلام کی خوبی دیکھیے، سب سے پہلے تو اسلام نے انسان کو انسانیت سکھائی، حق والوں کے حق ادا کرنے کے تعلیم اور اس کی اہمیت بتائی۔ جو بھی تمہارے ماتحت ہے اس کا حق ادا کرو۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ اکبر، یہ اعلان کیا گیا ہے، یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو تمہارے انڈر ہیں، جو تمہارے ہاتھ کے نیچے ہیں، ماتحت ہیں، تمہاری پرورش میں ہیں، تمہاری نگرانی میں ہیں، ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ماں باپ کو پوچھا جائے گا اپنے بچوں کے بارے میں، بچوں کی کیسی تربیت کی، کیسی نگرانی کی، حلال کما کے کھلایا یا حرام کا کھلایا۔ بچے بالغ ہو گئے تو ان کی دیکھ ریکھ کی تھی نہیں کی تھی، کہاں جا رہے تھے، بچے کیا کر رہے تھے، اسلام کے راستے سے بھٹک چکے تھے، تیرے ماتحت تھے، تیرے ہاتھ کے نیچے تھے، تجھے ہم نے ان کا نگران بنایا تھا۔ سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ نوکر اپنے ہاتھ کے نیچے ہے اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو نے ظلم تو نہیں کیا۔ بچوں کو ماں باپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، تیرے ماں باپ تیرے سامنے تھے، تو نے ان کا کیا حق ادا کیا۔ ارشاد فرمایا، ماں باپ کا ایسا حق اللہ اکبر اسلام نے سکھایا ہے۔ کیا خوبی ہے اسلام میں۔ عورت کو عورت کا حق نہیں دیا جاتا، عورت کو مہینے میں ایک مرتبہ عورت ناپاک ہو جاتی ہے۔ ناپاکی کے عالم میں یہودی کیا کرتے تھے، عورت کو گھر میں داخل ہونے نہیں دیتے، گھر سے باہر پنجرہ نما کمرہ بنا کے رکھتے تھے۔ وہ ناپاکی کے دنوں میں عورت کو اس پنجرے میں رکھتے تھے، اس کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، دور سے اسے کھانا پہنچاتے۔
ایسا ماحول، کوئی عزت نہیں تھی عورت کی۔ اور نصارہ کیا کرتے تھے؟ نصارہ یہ کرتے تھے کہ ناپاکی کے دنوں میں بھی اس کے ساتھ صحبت کرتے تھے، اس سے ملتے جلتے تھے، ہم بستری کرتے تھے۔ اسلام نے آ کر یہ بتایا کہ دونوں کی جو خبیث عادتیں ہیں یہ خوبیاں نہیں ہیں، یہ ان کی خامیاں ہیں۔ اسلام نے یہودیوں کی طرح عورت کو الگ تھلگ بھی نہیں کیا، اور نصرانیوں کی طرح گلے لگانے کا بھی حکم نہیں دیا، یعنی مباشرت کا بھی حکم نہیں دیا، بلکہ عورت ظاہری اعتبار سے ان ناپاکی کے دنوں میں بھی پاک ہے۔ ہاتھ ملایا جا سکتا ہے، اس کا پکوان کھایا جا سکتا ہے، اس کے بازو سویا جا سکتا ہے، البتہ احتیاط اتنا ہے کہ اس سے ملا نہیں جا سکتا اس کے ناپاکی کے دنوں میں۔ بتاؤ، اسلام نے عورت کو عزت بخشی نہیں بخشی؟ عزت بخشی ہے۔ بچی پیدا ہوتی تو بچی کی بالغ ہونے کے بعد میں اس کی شادی کر کو دینا بول کر کیا کرتے ہیں؟ ہار سمجھ کے یہ میری بچی دوسرے کے گھر میں چلی جائے گی، دوسرے کی ہو جائے گی بول کر پیدا ہوتے ہی گاڑ دیتے، پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے۔ اسلام نے تعلیم دی، جو باپ اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کیا، بڑی ہونے کے بعد شادی کیا، پیارے آقا نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، میں اور وہ اس طرح ہوں گے جس طرح دو انگلیاں ہیں، اتنا قریب قریب ہوں گے۔ عورت کو عزت کس نے دی ہے؟ اسلام نے دی ہے۔ کسی کے پاس عورت کی عزت نہیں، اور مرد کو کیسی عزت تھا؟ جب عورت ماں بن جاتی ہے تو اسلام کہتا ہے اللہ اکبر، الجنت تحت اقدام الامہات، ارے جنت تو تیرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، کر اس کی خدمت اور جنت کا ٹکٹ لے لے، جنت پالے۔ اس کی خدمت کرنے سے تیری جنت ضروری ہے۔ اور فرمایا جب باپ، کوئی آدمی باپ کا درجہ پا لیتا ہے تو فرمایا والد کی رضا میں اللہ کی رضا چھپی ہے، والد کی ناراضی میں اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیسے حقوق بتائے اسلام نے، کیا بہترین حقوق سمجھائے ہیں۔ اور جو ماں باپ کی خدمت کرے گا اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت دے دیں گے، وہ محتاج نہیں رہے گا، وہ در در ٹھوکریں نہیں کھا سکتا۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں عزت والا بنا دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت اور اس کی قدر بڑھ جاتی ہے، وہ لوگوں کی آنکھوں میں چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی عمر گھٹ جاتی ہے، عمر کم ہو جاتی ہے، اور رزق کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بکھیر دیتا ہے، پورے دنیا کے کونے کونے میں جانے کے باوجود اسے رزق نہیں ملتا، رزق کی تلاش میں پریشان حال ہو جاتا ہے، رزق نہیں ملتا، اور ملتا بھی ہے تو برکت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ برکت اڑا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ کتنی خوبیاں اسلام نے بیان کی ہیں، اللہ اکبر، غلاموں کے حقوق بیان کیے۔ اور جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو فرمایا اف لکما ولا تنہرہما، اف لکم، اف بھی مت کہو تم، ان کی باتیں کڑوی کسیلی سن کے خاموش ہو جاؤ۔ وقل لہما قولا کریما، بات کرو تو نرمی سے بات کرو، پیار سے بات کرو۔ مزاج میں بڑھاپے کی عمر میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے،
مزاج میں کھٹاس آ جاتی ہے، لحاظ رکھو ان کا اور ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا تھا، مجھے قضائے حاجت کی ضرورت ہو جاتی، میں اپنے کپڑوں میں گندگی کر لیتا تھا، یا اپنے ہاتھوں سے اس گندگی کو صاف کیا کرتے تھے۔ اللہ جس طرح انہوں نے میرے اوپر رحم و کرم کا معاملہ بچپن میں کیا ہے، اے اللہ آپ ان پر اب رحم کریے، کرم کریے ان کے حال پر، خوب خدمت کریں۔ یہ کون سکھا رہا ہے؟ یہ دین اسلام سکھا رہا ہے۔ صرف ایک دن آ گیا تو مدرس ڈے منا لیے، ایک دن آ گیا تو لیبر ڈے منا لیے۔ اسلام کے اندر دو ہی تہوار ہیں۔ اسلام خوشیاں منانے سے منع نہیں کرتا۔ گھر میں بچے کی ولادت ہوئی، بچے کو دیکھ کر والد خوش ہوتا ہے، اس خوشی کو منع نہیں کیا۔ خوشی کا موقع ہے، خوشی مناؤ، خوشی کا اظہار کرو، لیکن اس کی ایک حد رکھی ہے، حد سے آگے نہ بڑھو۔ حدود کے اندر رہ کر خوشی بھی مناؤ، حدود کے اندر رہ کر غم بھی مناؤ۔ ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، اتنا صدمہ سر پہ لے لیا ہے کہ سینہ پیٹ رہا ہے، کپڑے پھاڑ رہا ہے، نوحہ کر رہا ہے۔ منع کیا، جو سینہ پیٹے، جو کپڑے نوچے، جو کپڑے پھاڑے، جو اس طرح واویلا مچائے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ خوشی بھی اللہ کی طرف سے ہے، غم بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ زیادہ غم بھی نہیں منانا اور زیادہ خوشی بھی نہیں منانا، اعتدال کا راستہ دیا ہے، درمیان کا راستہ اپنانے کی ترغیب دی اسلام نے۔ اور دو ہی تہوار رکھے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اور ان دونوں تہواروں کو، دونوں عیدوں کو عبادت سے جوڑ دیا۔ کس سے جوڑ دیا؟ عبادت سے۔ پورا مہینہ روزہ تھا، شب بیداری کیا، راتوں کو جاگا، اللہ اللہ کیا، اس خوشی میں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ ایک دن۔ اب یہ دن تیرے لیے روزہ رکھنا اس دن میں حرام ہے۔ عید الفطر میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اب صرف یہ دن تیری خوشی کے لیے ہے، اس لیے کہ تو نے روزے رکھے، اس لیے کہ تو نے اللہ کے حضور نمازیں ادا کی تھی، عبادت کے ساتھ جوڑا، اور عید کے دن بھی 2 رکعت شکرانے کی نماز بھی رکھ دی۔ 5 نمازیں عید کے دن پڑھنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ 2 رکعت ایکسٹرا پڑھو خوشی میں۔ ایسے ہی عید الاضحیٰ عبادت کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ حج کا زمانہ رہتا ہے اور قربانی کے ایام رہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی خوشی کا دن اسلام نے نہیں دیا۔ اور پھر فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت، جو جس کے جیسا بننا چاہتا ہے، کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر دنیا میں مومن بن کر زندگی گزار رہا تھا، مسلمان بن کر زندگی گزار رہا تھا، اسلام کی تعلیم اور ہدایت کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندگی گزار رہا تھا، تو میرا حشر مسلمانوں کے ساتھ ہوگا۔ کل قیامت میں کس کے ساتھ رہوں گا؟ مسلمان کے ساتھ رہوں گا، ایمان والوں کے ساتھ رہوں گا۔ لیکن میرا عمل دنیا میں کسی یہودی کے عمل کی طرح تھا، میرے کام کسی نصرانی کے کاموں سے ملتے جلتے تھے، تو مجھے بھی ان کے ساتھ کل قیامت کے دن کھڑا کیا جائے۔ من تشبہ بقوم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، کسی قوم کے رویے اختیار کرتا ہے، کسی قوم کے اعمال کو اپنے اعمال بنا لیتا ہے، فہو منہم، وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ اب دیکھیے کتنے ایسے دن ہیں جس میں ہم اور ہمارے خاص کر نوجوان غیروں کے ساتھ
ان کے کاموں کے ساتھ اور ان کے اعمال کے جیسے اعمال اختیار کر لیتے ہیں اور کرتے ہیں۔ ابھی نیو ایئر آنے والا ہے، ایک نیا سال 2025 ختم ہو کر 2026 آئے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا زندگی کا میرا ایک سال گزر چکا، حساب و کتاب ہونا چاہیے تھا، ایک سال میں نے کیا اچھائیاں کی ہیں اور کتنی برائیاں کی ہیں۔ میری زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا اور ایک سال میں قبر سے قریب ہو گیا، میری زندگی گزر گئی، ختم ہو گئی۔ حساب کرنا چاہیے تھا۔ مہینے کے آخر میں ہر بیپار کرنے والا بیپاری، بزنس مین کیا کرتا ہے؟ حساب کرتا ہے۔ سال کے آخر میں حساب کرتا ہے، کتنا منافع ہوا، کتنا گھاٹا ہوا، اور اس وقت میں کہاں ہوں۔ ایسے ہی ایک انسان کو محاسبہ کرنا چاہیے کہ گزرا ہوا سال میں نے کتنی اچھائیاں کی تھی، کیا اعمال میرے سے اچھے ہو گئے اور کتنے اعمال میں نے برے کیے۔ اچھائیاں کیا ہیں؟ میرے اندر انسانیت کتنے درجے پہ بڑھ گئی، انسانیت کا لیول، اخلاق کا لیول میرا کہاں تک بڑھا اور کہاں تک گھٹا ہے، میری بات چیت میں کیا فرق آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میری زبان سے جاری ہوئے، پیارے آقا کی طرح گفتگو کرنا میں سیکھا یا نہیں سیکھا، رویے میرے کیسے رہے۔ پیارے آقا نے تو یہ سکھایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ 2025 میں میری زبان سے کتنوں کے دل دکھے، کتنوں نے مجھ سے لوگ روٹھ گئے، کتنے لوگ روٹھے، میرے اعمال سے کتنوں کو تکلیف پہنچی، میرے ہاتھوں سے کتنے لوگ ستائے گئے۔ محاسبے کے دن ہیں، لیکن ہم حساب کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ ان اعمال کو اختیار کر لیتے ہیں جو اعمال یہودیوں کے ہیں، جو اعمال نصرانیوں کے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ یہودی اور یہ نصرانی جو میں اچھے لگ رہے ہیں، یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ ان کے اعمال کیوں اختیار کرتے ہو؟ کون سی خوبی ہے ان کے کاموں میں؟ اسلام نے تو ساری خوبیاں تمہیں دے دی ہیں، ان کے کاموں میں کیا خوبی ہے؟ کبھی بھی یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور یہ دوست کب ہوں گے؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تم ان کے مذہب کو اختیار کر لو گے تو جب وہ راضی ہوں گے اس وقت تک وہ راضی نہیں ہوں گے۔ یہ لوگ ایسے ہیں، اتنا خوبصورت مذہب دین اسلام اور اس کی تعلیم اور اس کی ہدایت کو چھوڑ کر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ نیو ایئر کے دن کتنی خرافات، کتنی عریانیت، کتنی فحاشی، کتنی رذالت نظر آتی ہے۔ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ رات بھر جاگنا اور لوگوں کو پریشان کرنا، پٹاخے پھوڑنا، اور نوجوان گاڑیوں میں ویلنگ کرتے ہوئے، دندناتے ہوئے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر گھومنا، یہ سب اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ ہمارا اسلام تو، اسلام کی تاریخ تو محرم الحرام سے شروع ہوتی ہے، اسے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ہم سب سے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں اور ان خرافاتی کاموں میں سب سے آگے بڑھ چڑھ کر ہم کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ایسے خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، خاص کر نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔
اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، دینی تعلیم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کہا جو گیا ہے، سنا جو گیا ہے، اللہ سب پر عمل کی توفیق دے، قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جلد سے جلد سنتوں سے